والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الایمان کی حدیث نمبر 16۔ اس کے راوی ہیں عبادہ بن صامت۔ عبادہ بن صامت بڑے صحابہ میں سے ہیں اور فن قرات کے یہ ماہر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مدرسہ اصحاب صفا کے نام سے چل رہا تھا، اس کے نگراں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن پاک حفظ کیا تھا، اور یہ دیگر لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ ان سے کل 181 روایتیں مروی ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے 181 روایتیں نقل کی ہیں۔ ان کا نام عبادہ ہے اور ان کے والد کا نام صامت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کی والدہ کا نام قرۃ العین بنت عبادہ ہے۔ تو یہ ہوا راوی حدیث کا مختصر تعارف۔ حدیث پاک کا متن ہے: وَأَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ اصابۃ من اصحابہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان یفترینہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب به فی الدنیا فہو کفارۃ لہ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ فبایعناہ علی ذلک۔ یہ ہے حدیث کا متن۔ حدیث میں آیا ہے کہ اصابۃ من اصحابہ، اصابہ عربی میں جماعت کو کہتے ہیں۔ لغت میں اصابہ کے معنی ہے مضبوطی کے، کیونکہ جب بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جماعت بن جاتی ہے، تو ان میں مضبوطی آ جاتی ہے، اسی لیے جماعت کو بھی اصابہ کہتے ہیں۔ اور اصابہ کس جماعت کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو جماعت 10 سے 40 افراد تک مشتمل ہو، اس جماعت کو عربی میں اصابہ کہتے ہیں۔ 10 سے 40 تک افراد جس میں شامل ہو، اس کو اصابہ کہتے ہیں، اور 40 سے زیادہ جس جماعت میں شامل ہو اسے جماعت کہتے ہیں، اسے اصابہ نہیں کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی بیٹے تھے، ان کی تعداد 40 سے زیادہ نہیں تھی، بلکہ 40 کے اندر ہی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کچھ معاملات میں۔ پہلا معاملہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ انہوں نے جو بیعت تھی، بیعت کا پہلا معاہدہ یہ تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ دوسرا معاملہ ولا تسرقوا، اور آپ کو چوری بھی نہیں کرنی ہے۔ اور تیسرا ولا تزنوا، اور آپ زنا بھی نہیں کریں گے۔ چوتھا ولا تقتلوا اولادکم، اور آپ اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ پانچواں ولا تأتوا ببہتان یفترونہ بین ایدیکم، آپ تہمت بازی نہیں کریں گے۔ تو شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ پہلا جو معاہدے میں پہلی بات آئی تھی کہ آپ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے۔
اگر اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ تو اس کے معاملے میں دو باتیں یاد رکھنی ہے۔ شرک ان افعال میں ہوتا ہے، آپ الفاظ یہ کریں، ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، یعنی وہ معاملات جو اسباب کے ضمن میں نہیں آتے، ان میں اگر اللہ سے ہم کسی کو کیا کریں گے؟ شامل کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، جو اسباب کے ضمن میں آ جائے۔ مثال کے طور پر یہاں آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اس میں دعا بھی شامل ہے، مدد بھی شامل ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ مجھے پانی کا ایک گلاس دے دیں، تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے پانی کا گلاس بندے سے مانگا ہے، اللہ سے نہیں مانگا، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی شرک کی تعریف یہ نہیں ہے، ہم نے شرک کی تعریف کی ہے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب، اور جو ہم کسی بندے سے پانی کا گلاس مانگ رہے ہیں یہ اسباب کے ضمن میں آتا ہے، نہ کہ اسباب کے علاوہ۔ اب اگر یہ بندہ یہاں موجود نہ ہو، یعنی بندہ موجود نہ ہو تو ہم غائب میں کسی کو کہیں کہ آپ پانی کا گلاس دے دیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، یہ اسباب کے ضمن میں نہیں آتا۔ تو جو چیزیں اسباب کے ضمن میں آتی ہیں اسے شرک نہیں کہا جائے گا، اور جو چیزیں اسباب سے ہٹ کے آ جائیں گے اسے کیا کہا جائے گا؟ شرک کہا جائے گا۔ اور دوسری بات وَلَا تَسْرِقُوا، عام سا معاملہ، یعنی چوری نہ کرنا، تزنو، زنا نہ کرنا، اپنے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اور پانچویں بات یہاں یہ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، آپ کسی پہ بہتان مت باندھنا۔ تو دو اس بارے میں تین لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہوتی ہے تہمت، ایک ہوتا ہے بہتان، اور ایک ہوتی ہے غیبت۔ تین باتیں، تہمت، بہتان اور غیبت۔ تہمت اور بہتان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی ایک چیز ہے، اس کی کیا ہے؟ دو نام۔ اب بہتان کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں بہیتا کا مطلب ہوتا ہے پریشان کر دینا، کسی کے عقل کو حیران کر دینا۔ تو اب بہتان کا مطلب یہ ہوگا کسی انسان کی جانب کسی ایسے کام کی نسبت کرنا جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہو، جب وہ خبر اس تک کیا پہنچے گی تو وہ پریشان ہو جائے گا، یہ کام میں نے کیا ہی نہیں تو یہ کام میری طرف کس طرح منسوب ہوا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ اور غیبت، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غیبت سے منع کر رہے تھے، آپ دوسرے کی غیبت نہ کریں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات نہ بیان کریں، اگر اسے پتہ چل جائے گا اس بات کے بارے میں تو اسے کیا ہو جائے گا؟ برا لگے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب بھی ہم نہ کہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب بھی نہیں کہنا، اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہوگی تو یہ کیا بن جائے گی؟ تہمت بن جائے گی۔ اگر یہ برائی اس کے اندر ہے تب کیا ہو جائے گی؟ غیبت ہو جائے گی، اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو تہمت بن جائے گی۔ تو تہمت میں جس کی طرف ہم کام منسوب کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ برائی نہیں ہوتی، اور غیبت ہم جس کی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ برائی موجود ہوتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا آپ نیک کاموں میں ہماری مدد کرنا، فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ۔ کیونکہ ہم جو بھی دنیا کے اندر اعمال کریں گے ہم اعمال کا بدلہ اللہ کے بندوں سے نہیں چاہتے، ہم اعمال کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ایک صحابی نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے جو خاندان والے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ بدلے میں میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، یا رسول اللہ جیسا وہ میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں کیا میں ایسا ہی ان کے ساتھ سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا سلوک کریں۔
اگر وہ بدلے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یہ کیا ہو جائے گی؟ برابری ہو جائے گی۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تب بھی کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور جب ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کریں تو اس کے بعد اس اچھائی کے بدلے کی امید اس بندے سے نہ رکھیں، بلکہ اچھائی کی امید کا بدلہ اللہ سے رکھیں۔ تو امیدیں کہاں، انسان کب پریشان ہو جاتا ہے؟ جب انسان کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، معاملہ کرنے کے بعد وہ اس سے اجر کا کیا ہوتا ہے؟ امید رکھتا ہے، یعنی یہ اس معاملے کی وجہ سے میرے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کریں گے۔ اگر وہ برتاؤ نہیں کرتا تو وہ اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ اس ناراضگیاں ہو جاتی ہے۔ جب کسی بندے کی یہ نیت ہو کہ میں اچھا کام کروں، اچھا کام میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اگر اگلا بندہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کی امید وہ بندہ نہیں ہے بلکہ اس کی امید اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اجر کا مطالبہ، وہ اجر کی امید اس بندے سے نہیں رکھتا بلکہ اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے، اسی لیے اس کی امید ٹوٹے گی نہیں۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، تم میں سے جو شخص اس کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ہوگا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور تم میں سے جو شخص ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا، یعنی ان امور کو کرے گا۔ کیا امور آئے تھے؟ ایک تو شرک، وہ چوری، زنا، اپنے اولاد کو قتل کرنا، بہتان باندھنا، اگر ان کو کرے گا فَأُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا دے دیں گے؟ دنیا میں عذاب دے دیں گے۔ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور اس کے بعد ایک اور بات بیان کرتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کاموں میں سے کسی نے کوئی کام کیا ثم سترہ اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کیا تھا؟ پردہ کیا۔ مثال کے طور پر اللہ بچائے کسی نے چوری کی، کسی دوسرے تک اس کی چوری کی اطلاع نہیں ملی، اللہ نے اس کے معاملے میں کیا کیا ہے؟ پردہ کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے زنا کیا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس بارے میں علم نہیں ہے، یعنی اللہ نے اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ پردہ کیا ہے، تو اس کے متعلق کہتے ہیں یعنی ان امور میں سے اگر کوئی کام کسی بندے نے کیا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کیا؟ پردہ کیا ہے، تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اسے ان کاموں کے بدلے ان کاموں کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں؟ عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ فبایعنہ علی ذلک، تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معاملات میں بیعت کی۔ تو یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ کیونکہ اسلامی حکومت جب تھی، اگر کوئی شخص زنا کرتا تھا تو اس کے اوپر حاکم وقت حد لگاتے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا، حاکم وقت نے اس کے اوپر حد لگائی، اب اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں مواخذہ کریں گے یا نہیں، تو اس بارے میں علماء کرام فقہا کی دو رائے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حاکم وقت نے اس کے اوپر حد لگائی تو کیا ہوگے؟ گویا کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ دنیا کے ہی اندر کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں مواخذہ نہیں کریں گے۔ لیکن علماء احناف فرماتے ہیں یہ جو حد ہے یہ دنیا کے اندر عبرت کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرے، علماء احناف کی دلیل گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں توبے سے، توبے کے ذریعے۔ جب بندہ توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کبیرہ کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ تو احادیث میں یہ نہیں آیا کہ اگر حاکم وقت نے اس کے اوپر کیا کی؟ حد لگائی، اس حد کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ اس کا جو جرم ہے وہ معاف ہو جائے گا۔
اور دلیل میں علماء احناف ایک روایت ایک قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے جو شخص محسن عورتوں کے یعنی پاک باز عورتوں کے اوپر کیا لگائے؟ تہمت لگائے۔ تہمت لگانے کے بعد اب شریعت کہتے ہیں کہ آپ کو یہ معاملہ گواہوں کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ گواہوں کے ذریعے سے ثابت کریں گے تو آپ بری، اگر آپ گواہوں کے ذریعے سے ثابت نہیں کر سکے تو آپ کیا بن جائیں گے؟ مجرم بن جائیں گے۔ والمحصنات من الرجال ومن المحصنات آیت قرآن پاک میں ہے کہ جو محسن عورتوں کے تہمت لگائے گا تو اس کو اگر گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کر سکا تو وہ جرم مجرم مانا جائے گا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی یہی لوگ فاسق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان کاموں کو لگائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ جب کرتا ہے بندہ تو اگر وہ توبہ نہیں کرے گا شریعت کے نظر میں اسے فاسق ہی ڈکلیئر کیا جائے گا، اور یہ جو معاملات ہیں اس کو دنیا تک ہی محدود رکھا جائے گا۔ حاکم وقت اسے دوسروں کی عبرت کے لیے یہ عذاب دیتے ہیں، یعنی یہ حد وغیرہ قائم کرتے ہیں۔ روایت کا ترجمہ ان عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عبادہ بن صامت ان سے روایت مروی 181 ہیں۔ یہ قرات کے فن کے کیا تھے؟ ماہر تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ جو مدرسہ قائم تھا اصحاب صفہ وہ ان کی نگرانی میں چل رہا تھا۔ اصابۃ من اصحابہ، صحابہ کی جماعت میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اصابہ عربی جماعت میں جماعت کو کہتے ہیں، اور اس کا اطلاق 10 سے 40 تک ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائعونی، آپ میرے ساتھ بیعت کرو، الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان، اور کسی پر بہتان نہیں باندھو گے، تفترونہ بین ایدیکم، جس کو تم اپنے ہاتھوں اور پیروں سے متعلق کر رکھا ہے، ولا تعصوا فی معروف، اور بھلائی میں آپ نافرمانی نہیں کرو گے، فمن وفا منکم، تم میں سے جو شخص ان امور کو پورا کرے گا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوگا، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور تم میں سے جو شخص ان میں سے کسی کام کو کرے گا، فعوقب بہ فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے دیں گے دنیا میں۔ اب ایک اور مسئلہ یہاں پر، گناہ کی وجہ سے کیا دنیا کے ہی اندر عذاب مل جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات کسی شخص کے گناہ کی وجہ سے اسے دنیا کے ہی اندر کیا دیتے ہیں؟ عذاب دیتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر کیا دیتے ہیں؟ عذاب نہیں دیتے ہیں بلکہ مہلت دیتے ہیں۔ اگر وہ شخص اس امور سے کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کرتے ہیں۔ اگر اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، اللہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو شخص ان میں سے کوئی کام کرے گا، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے اوپر کیا کیا؟ ستر کیا۔ تو اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فہو الی اللہ، تو وہ اللہ کے نزدیک تو وہ اللہ کا معاملہ ہے، ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، وہ ان شاء عاقبہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے دیں گے۔ فبایعناہ علی ذلک، تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور کے بارے میں بیعت کی۔ تو دوسری روایت یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ روایت کا متن ہے وعن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی
فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا بما يا رسول الله قال تكسرن اللعن وتكفرون العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها۔ اس روایت کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، تو وہ یا تو عید الفطر کا دن تھا یا عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ فی اضحیٰ او فطر الی المصلی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ تو یہ عید کون سی تھی؟ عیدیں تو اسلام میں دو ہی ہیں، یہ یا تو عید الفطر ہو سکتی ہے یا عید الاضحیٰ۔ راوی کو شک ہے، پورے الفاظ یاد نہیں ہے کہ یہ عید کون سی تھی، اسی لیے انہوں نے دونوں بیان کیے، یعنی اضحیٰ او فطر، یا تو یہ عید الاضحیٰ کا دن تھا یا عید الفطر کا دن تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، آپ زیادہ صدقہ کیا کرو، فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے آپ میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا فَقُلْنَا بِمَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس وجہ سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تکسر اللعن، آپ لعنت زیادہ کرتی ہو، وتکفرون العشیرہ، اور اپنے خاوندوں کی نافرمانی کرتے ہو، ما رأیت من ناقصات عقل و دین، میں نے آپ میں سے زیادہ ناقص العقل اور ناقص دین نہیں دیکھا۔ اذهب لرب الرجل الحازم، آپ ایک مضبوط عقل والے کے عقل کو کیا کر جاتی ہو؟ ختم کر جاتی ہو۔ قلنا وما نقصان دیننا و عقلنا، انہوں نے کہا ہمارے دین اور ہمارے عقل کے نقصان، کمی کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال الیس ذلک شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی گواہی شہادت المرء مثل نصف، یعنی مرد کی گواہی سے ایک آدھا حصہ نہیں ہوتی ہے، نصف نہیں ہوتی ہے؟ قلنا بلا، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فذالک من نقصان عقلها، تو یہ آپ کے عقل کے کم ہونے کی دلیل ہے۔ قال الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا آپ کو جب ماہوری آتی، جہاں آپ کو حیض کا وقت ہوتا ہے، آپ نماز و روزہ نہیں پڑھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کے دین کے کم ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، تو انہیں فرمایا میں نے آپ میں سے اکثریت کو جہنم میں دیکھا۔ تو یہاں پر یہ بات پیدا ہوتے اللہ کے نبی نے ان میں سے اکثریت کو جہنم میں کب دیکھا؟ تو محدثین فرماتے ہیں ایک تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ معراج کو گئے تھے، اس وقت عورتوں کی کثرت جہنم میں دیکھی، تو پہلی وجہ یہ بیان کی، یعنی جو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے آپ میں سے اکثریت جہنم میں دیکھی، گویا معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ دوسری وجہ محدثین نے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا ہو کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں ہوگی۔ اور اس کی ایک خاص وجہ بیان کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو لعن طعن عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور اپنے شوہروں کی نافرمانی،
یعنی اس وجہ سے میں نے آپ کو، یہ دو کام آپ میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی اکثریت جہنم میں ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات حدیث میں، ما رأیت من ناقصات عقل و دین، میں نے آپ میں سے زیادہ ناقص العقل اور دین نہیں دیکھا۔ یہاں پر مسئلہ ہے کہ کیا مردوں کی عقل عورتوں کی عقل سے زیادہ ہوتی ہے؟ تو آج کے دور میں ہم دیکھیں گے عورتیں مردوں سے ہر کام میں آگے آگے ہیں، وہ حکومتیں بھی سنبھال رہے ہیں اور دیگر امور بھی وہ خوش اسلوبی کے ساتھ کیا دے رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر عقل کی کمی ہے حدیث کے مطابق، جو بظاہر حدیث کے الفاظ لگ رہے ہیں، تو عقل کی کمی ہونے کے باوجود وہ حکومتوں کو کس طرح سنبھال رہے ہیں؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر عقل سے مراد جو ہم سمجھ رہے ہیں عقل وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں عقل سے مراد تخلیق ہے۔ یعنی عورتوں کی جو تخلیق ہے وہ مردوں کے مقابلے میں کیا ہو جاتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ جس طرح مرد مضبوط ہوتا ہے اور اس طرح عورت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں عقل سے مراد جذبہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں جذبہ عورتوں میں زیادہ رکھا ہے، مردوں میں وہ جذبہ کم ہوتا ہے۔ تو پھر محدثین اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کسی ماں کا بیٹا رات کے وقت سردی کے موسم میں، سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، بستر کے اوپر کیا کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو اس کی والدہ اس گیلی جگہ پر خود آرام کرتی ہے، خود وہاں پر سو جاتی ہے اور اپنے بچے کو گیلی جگہ پر نہیں رکھتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو تخلیقی طور پر جذبہ زیادہ رکھا ہے، تو یہ اسی جذبے کی وجہ سے یہ ہے کہ ورنہ عقل کہتی ہے کہ آپ اچھی جگہ آرام کریں، دوسرے کو اچھی جگہ نہ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ تخلیقی طور پر یہ جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کی بنیاد کے اوپر وہ کیا کرتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں۔ اور حدیث کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کم عقل ہوتی ہیں، بلکہ یہاں یہ ایک تخلیقی طور پر ان کی تخلیق بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ تو ایک اور وجہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کسی جگہ کوئی جرم ہوا اور جب جرم کا کام ہوا تو اس کی دیکھنے والی کیا ہے، عورت ہے، تو جو مجرم ہوگا، مجرم آ کے کچھ آزار وغیرہ پیش کرے گا، میں نے اس وجہ سے کیا، یہ مجبوری تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، جب بہت ساری وجہیں عورت کے سامنے کیا کرے گا، پیش کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھا ہے، جذبہ زیادہ رکھا ہے۔ تو جب مجرم نے آ کے اس کے اندر اپنے عذر پیش کیے ہیں، تو جو اس کے اندر اللہ نے جذبہ زیادہ رکھا ہے، اس بنیاد کی وجہ سے وہ مجرم کے خلاف گواہی نہیں دے گی۔ اس کے مقابلے میں جو مرد ہوتا ہے اس کے اندر اتنا جذبہ وغیرہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی معاملے میں گواہی ضرورت پڑے تو وہاں پر اگر مرد ایک دیکھنے والا ہوگا تو اس کی گواہی کیا کی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ اگر عورت ایک ہوگی تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ عورتیں دو ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک کے اندر کچھ کمیاں ہوں گی، وہ کمیاں اس کی کیا کرے گی، دوسری پورے کرے گی۔ جب دونوں مل جائیں گے تو کامل ہو جائیں گے، تو اب ان کی گواہی کیا ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ان کے ناقصات العقل ہونے کا مطلب۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ناقصات الدین بھی ہو، دین کے اندر بھی آپ ناقص ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیقی طور پر آپ کے اوپر حیض کے جو ایام رکھے ہیں، ان ایام میں کیا آپ نمازیں پڑھتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ روزہ رکھتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کیونکہ اللہ نے معاف کیا، اس وجہ سے ہم نے نہیں رکھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس وقت آپ روزہ نہیں رکھتی، اسی طرح نماز نہیں پڑھتی، گویا آپ دین کے اعتبار سے بھی کیا ہو، اس معاملے کی وجہ سے دین کے اعتبار سے ناقص ہو۔ تو تیسری روایت ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی
कज़्ज़बनी इब्नु आदम वलम यकुल लहु ज़ालिका वशतमनी वलम यकुल लहु ज़ालिका फ़अम्मा तकज़ीबुहु इय्याया फ़क़ौलुहु लन यईदुनी कमा बदअनी वलैसा अव्वलुल ख़ल्क़ि बिअहवन अलय्य मिन इआदतिही व अम्मा शतमुहु इय्याया फ़क़ौलुहु तख़ज़ुल्लाह वलदा व अना अल अहद अस्समद अल्लज़ी लम अलिद वलम ऊलद वलम यकुल ली कुफ़ुवन अहद वफ़ी रिवायत इब्न अब्बास व अम्मा शतमुहु इय्याया फ़क़ौलुहु ली वलदुन व सुब्हाननी अन अत्तख़िज़ साहिबतन अव वलदा। तो यहाँ रिवायत करने वाले रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं। अबू हुरैरा कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया। अब यहाँ पर आपके सामने हदीस की एक और किस्म आ गई है। हदीस की एक किस्म है हदीस कुदसी। तो यहाँ पर ये रिवायत, इसका हम सिर्फ मफ़हूम बयान करेंगे, अगली बार इस पे और ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये है हदीस कुदसी। अब कहेंगे हदीस कुदसी किसको कहते हैं? कुरान और हदीस कुदसी में क्या फ़र्क है? कुरान और हदीस कुदसी, क्योंकि हदीस कुदसी भी वही के ज़रिए से होती है और कुरान भी किसके ज़रिए से आता है? वही के ज़रिए से। अलबत्ता दोनों में फ़र्क यह है कि जो कुरान वही के ज़रिए से आता है उसमें अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से होते हैं और मानी भी अल्लाह की तरफ से होते हैं। अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से और मानी भी अल्लाह की तरफ से। तो इसको हम कहते हैं वही मतलू। क्या कहते हैं? वही मतलू, यानी वो वही जिसकी तिलावत की जाती है। तो ये हो गया एक। और इसके मुकाबले में आते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी में माने अल्लाह की तरफ से होते हैं और अल्फाज जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होते हैं। यानी जिस हदीस की निस्बत अल्लाह तबारक व ताला की तरफ की जाएगी उसको हम कहेंगे हदीस कुदसी, और जिस हदीस की निस्बत जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाएगी उसे क्या कहेंगे? हदीस कहेंगे। तो ये फ़र्क है हदीस और हदीस कुदसी और हदीस में। और कुरान और हदीस कुदसी में फ़र्क, कुरान में अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से और मानी भी अल्लाह की तरफ से। हदीस कुदसी में मानी अल्लाह की तरफ से और अल्फाज जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से। अल्लाह तबारक व ताला सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून।